बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे, आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के चंद वाक़यात बताएंगे। वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। दोस्तों, बनी इसराइल में एक आबिद शख्स रहा करता था जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था और इबादत खुदा में मशगूल रहता था। इब्लीस को उससे बहुत तकलीफ होती थी। उसने उसे गुमराह करने के लिए अपने तमाम बच्चों को बुलवाया। तमाम शयातीन अपने बाप के पास इकट्ठे हुए। इब्लीस ने कहा कि तुम में से कौन है जो फलां आबिद को गुमराह कर सकता है कि उसकी बेगुनाही ने मुझे बेहद तंग किया है। हर किसी ने अपने हिसाब से कहा। उनमें से एक ने कहा कि मैं उसे औरत के हवाले से गुमराह करूंगा। इब्लीस ने कहा कि तुम्हारा ये हरबा बेकार है क्योंकि वो औरतों के फरेब में नहीं आता। दूसरे ने कहा कि मैं इसे शराब और दीगर नशावर मशरूबात से गुमराह करूंगा। इब्लीस ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो दुनिया की लज्जतों से धोखा खाने वाला नहीं है। तीसरे ने कहा कि मैं इसे गुमराह कर सकता हूँ। इब्लीस ने कहा कि कैसे? उसने कहा कि इबादत के जरिए। इब्लीस ने कहा कि तुम्हारी ये तजवीज़ बहुत अच्छी है, लिहाजा इस पर अमल करो। वो शैतान इंसानी शक्ल में उस बुजुर्ग की इबादत गाह में दाखिल हुआ। उसके सामने खड़े होकर नमाज व इबादत में मशगूल हो गया और रोज़ो शब बग़ैर किसी वक्फे के इबादत करता रहा। आबिद ने ताज्जुब करते हुए अपने आप से कहा कि ये नया आने वाला आबिद किस कदर इबादत की तौफीक़ात से सरशार है। उसने शैतान से सवाल किया, लेकिन शैतान उसकी परवाह किए बगैर इबादत में मशगूल रहा। बात यहाँ तक पहुँची कि उस आबिद ने कई बार कहा कि अय बंदे खुदा, मुझे भी बताओ वो कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से तुम इस कदर इबादत गुजारी कर रहे हो। आखिरकार शैतान ने आबिद से कहा कि मैं एक ऐसे गुनाह का मुर्तकिब हुआ कि मुझे जब भी वो याद आता है तो उसके खौफ से मेरे अंदर इबादत करने का शौक़ पैदा हो जाता है ताकि अपनी इबादत के ज़रिए उस गुनाह का इज़ाला कर सकूं और उसे अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल दूं। आबिद ने पूछा कि वो कौन सा गुनाह था, मुझे भी तो बताओ ताकि मैं भी उसे अंजाम दूं और फिर तौबा करूं और इबादत करने के लिए ज़्यादा तौफीक हासिल कर सकूं। शैतान ने कहा कि ये 2 दरहम ले लो और शहर में फलां जगह फलां औरत के पास जाओ और उसके साथ जिना करने के बाद वापस लौट आओ। वो आबिद शहर में गया और लोगों से उस फाहिशा औरत का पता पूछा। लोगों ने उसे पता बता दिया और अपने आप लोगों ने सोचा कि यकीनन ये आबिद शख्स उस औरत को वाइज़ व नसीहत करना चाहता है। आबिद उस औरत के घर की तरफ रवाना हुआ। इजाज़त लेने के बाद उसके घर में दाखिल हुआ। उस औरत ने जब उस आबिद की वज़ाक़त देखी तो कहा कि इस मकान में आना तुम्हारी शायान शान नहीं है, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? आबिद ने शैतान वाली दास्तान बयान की। उस औरत ने कहा, अय बंदे खुदा, पहली बात तो ये है कि तौबा का बेहतरीन और मुनासिब तरीन रास्ता तर्के गुनाह है, और दूसरा कहाँ से मालूम है कि जो कोई तौबा करता है उसकी तौबा कबूल हो जाती है। ये बात कान खोलकर सुन लो कि जिस किसी ने तुम्हें इस रास्ते पर चलाया है वो शैतान है जो तुम्हें इस तरह फरेब देना चाहता है। अब अपनी इबादत गाह में वापस जाकर देखो, वो वहां पर नहीं है। वो आबिद जब अपनी इबादत गाह में वापस पहुंचा तो वहां शैतान आबिद का नामो निशान तक नहीं था। वो औरत उस रात दुनिया से चल बसी। अगली सुबह लोगों ने उसके दरवाजे पर ये जुमला लिखा हुआ देखा, इस औरत के जनाजे में हाजिर हों कि वो एक जन्नती है। लोग शक में पड़ गए। ये जुमला उस औरत के हाल व शान के मुनासिब नहीं था। इस वाक़े को 3 दिन गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि उस औरत के जनाजे में शामिल हो और उसकी नमाज जनाजा पढ़ें और लोगों को शामिल होने का हुक्म दें, क्योंकि मैंने उसे बख्श दिया है और उस पर बहश्त वाज़ कर दी है, क्योंकि उसने मेरे एक बंदे को गुनाह करने से बचाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाने खुदाबंदी पर अमल किया। बस गुनाहों में गर्क एक औरत, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और एक इंसान को गुनाह से बचाने की वजह से इस तरह रहमत इलाही के मुस्तहिक करार पाई कि अल्लाह ताला ने उसे बहश्तियों में से करार दिया।
بلکہ اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کے ہمراہ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور عزت و احترام سے اس کا جنازہ اٹھائیں اور سپرد خاک کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ سخت قحط پڑ گیا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے بارش نازل فرمائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بیشتر لوگوں کو ساتھ لے کر بستی کے باہر دعا کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر دعا کرنا شروع کر دی کہ اے پروردگار، ہم پر رحم فرمائیے اور ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائیے۔ ادھر آپ علیہ السلام کا دعا کرنا اور ادھر سورج کی تپش مزید بڑھ گئی، دور دور تک بادلوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اس مجموعے میں ایک شخص ایسا ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اے موسیٰ، اب لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ شخص مجموعے سے نکل جائے، کیونکہ اسی شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اور جب تک وہ شخص مجموعے سے باہر نہ نکلے گا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجموعے کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اللہ کا نافرمان ہے، جو گزشتہ 40 سالوں سے اللہ کو ناراض کرتا رہا، وہ مجموعے سے نکل جائے۔ اس کی وجہ سے ہم سب اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اس گناہگار بندے نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ جس کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ گناہگار شخص میں ہی ہوں۔ وہ ایک سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں ان تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو میری بہت ضلالت ہوگی، اور اگر میں مجموعے سے باہر نہ نکلا تو میری وجہ سے بارش نہ ہوگی۔ اب اس گناہگار شخص نے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی کہ اے اللہ، تو کتنا رحیم ہے، میں 40 سالوں سے تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، ایک بار مہلت اور دے دے اور میری توبہ قبول فرما اور مجھے آج ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ فوراً آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، آپ نے بارش برسانا کیسے شروع کی، حالانکہ اب تک تو مجموعے سے کوئی شخص باہر نہیں نکلا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی اس نے توبہ کر لی ہے، اس لیے بارش برسا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، مجھے اس شخص سے ملا دیں تاکہ میں اس کا دیدار کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس وقت اس کا پردہ رکھا جب وہ میرا نافرمان تھا، اب میں کیسے اسے شرمندہ کروں جب کہ وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا مفہوم یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک شخص ملا جو کہ مالی حیثیت سے بہت ہی زیادہ تنگ دست تھا۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں تو اس نے انہیں روک کر کہا، اے موسیٰ، میں ایک غریب اور تنگ دست آدمی ہوں اور آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی وقت فاقہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی، جس کے جواب میں انہیں بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے، اس لیے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس شخص سے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بولا کہ اللہ سے درخواست کریں کہ میری قسمت کا سارا رزق ایک بار ہی میں دلوا دیں۔
اس روز کے بعد جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو آپ علیہ السلام نے پھر سے اس غریب آدمی کی درخواست پیش کر دی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب آدمی کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی ساتھ مل گیا۔ سارا رزق ایک ہی بار پا کر اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حرکت پر تعجب ہوا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر آپ علیہ السلام چل دیے۔ ایک ہفتے کے بعد آپ کا اس طرف سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانہ ہنوز جاری ہے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ کے بعد اور پھر تیسری مرتبہ 6 ماہ کے بعد ادھر سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے اس لنگر خانے میں اب بھی لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب کی دریا دلی کی وجہ سے چند ہی روز میں سارا رزق ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانہ اب تک مسلسل جاری تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق اب تک چل رہا ہے۔ جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا رزق تھا، مگر ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم اس سے 10 گنا زیادہ عطا کرتے ہیں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں، اور یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں۔ جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دوستو، یہ ہے صدقہ و خیرات کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مال دگنی قیمت میں ہی ہمیں لوٹا دیتا ہے۔ بے شک اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرتے ہیں جنہیں یقین ہو کہ ان کا مال انہیں دونوں جہان میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ پھر ہم اس رب کریم کی عنایتوں پر کیوں نہ قربان ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہی آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔